السلام علیکم۔ یہ سب کیا ہے معاذ بھائی؟ وکی جسے اس کی خواہش پر وہاں بلوایا گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اگرچہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی لیکن یہ تو بالکل واضح تھا کہ وہ اچھا خاصا زخمی ہے۔ سب ٹھیک ہے یار، تم پریشان مت ہو، معاذ نے تکیے کا سہارا لے کر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ان لوگوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا؟ وکی عمر میں بے شک اس سے چھوٹا تھا لیکن لالا کے ساتھ منسلک رہنے کے باعث زندگی کا گہرا تجربہ رکھتا تھا، اس لیے اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے جسم پر موجود زخم تشدد کے باعث ہیں۔ کہا نہ کوئی خاص بات نہیں، بس جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور فی الحال میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں واضح کر دیا کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ در حقیقت سونیا کے انکشافات اور پھر خودکشی کی کوشش نے اس کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ رہ رہ کر سونیا کی سراہی دار گردن پر ابھرنے والی سرخ لکیر یاد آتی تھی۔ واقعے کے فوراً بعد بھکشوؤں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور سونیا کو نہایت سرعت سے وید جی کے غار میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود اس کے متعلق کوئی واضح اطلاع نہیں آئی تھی۔ بس یہی کہا جا رہا تھا کہ وید جی اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کے درمیان ہی معاذ کی مرہم پٹی کر کے اسے اس چھوٹے سے غار میں منتقل کر دیا گیا تھا اور زانگ نے اس کی فرمائش پر وکی کو اس کے پاس بھیج دیا تھا، گویا یہ ان کی طرف سے تعاون کے بدلے میں دیا جانے والا انعام تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، وکی نے مختصراً کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ سوری یار، میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے، میں بعد میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں اپنے دماغ کو موجودہ پریشانی سے ہٹانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ معاذ کو احساس ہوا کہ اس کا انداز وکی سے کچھ سخت تھا، چنانچہ لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ اٹس اوکے معاذ بھائی، میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں۔ وکی نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا تو معاذ کے لبوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے بڑا برادر نسبتی ہونے کا پورا پروٹوکول دے رہا تھا۔ حیدرآباد میں تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے سارے گھر والے زندہ اور بخیر و عافیت ہیں۔ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی، لیکن حالات نے اجازت ہی نہیں دی کہ اس بارے میں تم سے تفصیلات جان سکوں۔ ابھی کچھ فرصت میسر آئی تو سوچا تم سے اس پر بات کروں اور پوچھوں کہ میرے سارے پیارے کہاں اور کیسے ہیں۔ اپنوں کا تصور کر کے اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی اور وہ ساری تکلیف یاد آ گئی تھی جس سے وہ ان کی موت کی خبر سن کر گزرا تھا۔ سب ٹھیک اور محفوظ مقام پر ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر الینا تو آپ کے نام کی مالا جپتی رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر زندہ سلامت اس تک پہنچاؤں گا۔ وکی نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا، خصوصاً الینا کا ذکر کرتے ہوئے تو اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ آنکھوں کی یہ چمک ہی معاذ کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ وہ الینا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے تفصیل سے سب بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیسے تم الینا سے ملے، کیسے تمہاری شادی ہوئی، اتنا عرصہ کیسے تم لوگ منظر سے غائب رہے اور کون تھا جو ان سارے حالات میں تم لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ معاذ نے ایک سانس میں ہی سارے سوال کر ڈالے۔ یہ سب لالا کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اگر لالا ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہمارے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ناممکن ہو جاتا۔ لالا کے لیے لہجے میں گہری عقیدت سموئے وکی نے اسے جواب دیا اور پھر آہستہ آہستہ بتانے لگا، آپ جب میرا فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو مجھے آپ کے اس فیصلے پر بہت دکھ ہوا تھا اور میں بجائے پیچھے ہٹنے کے آپ کی کھوج میں لگ گیا تھا۔ کھوج کے نتیجے میں آپ کی خبر تو نہیں ملی لیکن آپ کے دشمنوں کو میں کھٹکنے لگا۔ انہوں نے لالا کو پیغام بھیجا کہ وکی سے کہو کہ ہمارے معاملات سے دور رہے ورنہ جان سے جائے گا۔ لالا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ کافی عرصے ملک سے باہر بھی بھیج دیا، لیکن مجھے اس معاملے سے الگ نہ کر سکے۔ میری اتنی مستقل مزاجی اور اپنی حکم عدولی نے لالا کو حیران کر دیا اور انہوں نے دو ٹوک مجھ سے میرے اس رویے کی وجہ پوچھ لی۔ وجہ جاننے کے بعد انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ الینا اور میرا رشتہ جوڑنے میں پوری مدد کریں گے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم نے جو کچھ کیا صرف الینا کی خاطر کیا؟ معاذ نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ جواباً اس نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن تم الینا کو کیسے جانتے تھے؟ تمہارا تو ہماری فیملی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ معاذ کی حیرت کم نہیں ہوئی۔
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں نے الینا کو پہلی بار اس احتجاجی ریلی میں دیکھا تھا جو آپ کے دوستوں اور یونیورسٹی کے طلبہ نے آپ کی گمشدگی کے بعد حکومت پر زور ڈالنے کے لیے نکالی تھی۔ وکی کی بات نے اسے کیرتھر کا وہ تعلیمی دور یاد دلا دیا تھا جب سلطان نے اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس روز کیرتھر کی بھول بھلیوں میں بسنے والی وحشی ہرنی جیسی لیلا اور مراد اس کو گہری کھائی سے نہ نکالتے اور فیضو جیسے پراسرار شخص کا علاج میسر نہ آتا تو اس کی کہانی شاید وہیں ختم ہو جاتی، لیکن کہانی کو ختم ہی تو نہیں ہونا تھا۔ کہانی تو کھنچ کر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ آج وہ ایک برف زار میں بیٹھا اس کہانی کے باقی کرداروں کی کہانی سن رہا تھا۔ لالا نے آپ کے والد اور الینا کو خفیہ طور پر آپ کی پھپھو کے گھر سے نکالنے کا انتظام کیا اور ہر طرح کے تحفظ کی یقین دہانی کرواتے ہوئے خاور انکل سے میرے لیے الینا کا رشتہ مانگا۔ ان یقین دہانیوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ میں لالا کے دھندے سے الگ ہو کر ایک صاف ستھری اور جرائم سے پاک زندگی گزاروں گا۔ اور یوں تمہاری اور الینا کی شادی ہو گئی۔ معاذ نے گویا پریوں کی کسی کہانی کا اختتام پڑھا۔ جی، ہماری شادی ہو گئی، لیکن پاکستان چھوڑ کر سنگاپور منتقل ہو جانے کے باوجود ہمیں ہنسی خوشی رہنے کا موقع نہیں ملا۔ دشمنوں نے وہاں بھی ہمیں کھوج نکالا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر تک بھی پہنچ گئے جہاں ہم پینگ گیسٹ کے طور پر رہ رہے تھے۔ وکی کے لیے وہ مشکل وقت ابھی کل کی بات جیسا تھا۔ دشمنوں نے اس گھر تک پہنچ کر لینڈ لیڈی مس سینڈی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ہمارے سامان میں ٹائم بم رکھ دے گی۔ ہماری طرح وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مس سینڈی اصل میں لالا کی وفادار ہے۔ اس نے ان حالات میں بہت جرت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا۔ ہم جان گئے تھے کہ سمندری راستے سے ہمارے فرار کا منصوبہ دشمنوں کے علم میں آ گیا ہے، لیکن دشمن نہیں جانتے تھے کہ ہماری آگے کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق سمندر میں اتر گئے اور دشمنوں کے طے شدہ پروگرام کے مطابق بم دھماکے میں ہمیں لے جانے والی لانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور چشم فلک نے سمندر کی سطح پر لانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ انسانی عذاب بھی تیرتے دیکھے۔ یہی سب کچھ بتایا گیا تھا مجھے۔ میں یہ جان کر بہت تڑپا تھا کہ میرے پیارے میری وجہ سے ایسی دردناک موت کا شکار ہوئے۔ وہ وقت بھولنے والا تھا ہی نہیں۔ ان دنوں میڈم ایکس پر دیوانگی طاری تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ سے نکل جانے پر وہ اتنی بری طرح چراغ پا تھی کہ صوبیہ کو محض الینا سے فون پر بات کرنے کے جرم میں اس کے خوبصورت چہرے پر تیزاب پھنکوا دیا تھا۔ ہم لوگ ٹائم بم پھٹنے سے پہلے ہی لائف بوٹس کے ذریعے لانچ سے اتر کر اس بحری جہاز کی طرف روانہ ہو چکے تھے جو کھلے سمندر میں ہمارا ہی منتظر کھڑا تھا۔ بم پھٹا تو لانچ کے برف خانے میں رکھی ان لاشوں کے عذاب بھی بکھر گئے جو بے نام و نشان تھیں اور جنہیں ہمارا نام دے کر ہمیں ایک نئی زندگی دینے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ یا خدا، یہ تمہارا لالا تو بہت زبردست منصوبہ ساز نکلا۔ معاذ نے بے ساختہ ہی لالا عیسیٰ کو سراہا۔ لالا کی ذہانت میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب انہی کے مرہون منت تھا کہ ہم سب پاکستان واپس لوٹے اور اپنے وطن کے ایک محفوظ گوشے میں سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر تم بھارت کیوں چلے آئے؟ تمہیں وہیں ان سب کے درمیان سکون سے رہنا چاہیے تھا۔ معاذ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ میرا سکون اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک الینا مکمل طور پر پرسکون نہ ہوتی۔ وہ آپ کے لیے بہت بے چین تھی۔ معاذ بھائی، میں چاہے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں تلے جمع کر دیتا، ایک بہن کے دل کی وہ تڑپ دور نہیں کر سکتا تھا جو اپنے بھائی کے لیے تھی۔ بس پھر اس کی وہ تڑپ دور کرنے کے لیے میں آپ کی تلاش کے سفر پر نکل کھڑا ہوا اور دیکھیے کہ بالآخر آپ تک پہنچ ہی گیا۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ پہنچ تو گئے ہو، لیکن سوچو کہ اس پگلی کے ہاتھ کیا آیا۔ اب وہ بھائی کے ساتھ شوہر کی جدائی میں بھی تڑپ رہی ہوگی۔ بہن کی تکلیف کا خیال اس کی آنکھوں کے گوشے بھگو گیا۔ اللہ نے چاہا تو یہ جدائی عارضی ثابت ہوگی اور ہم جلد ایک ساتھ الینا کے سامنے پہنچ کر اسے حیران کر دیں گے۔ وہ بدترین حالات میں بھی مایوس ہونے والا انسان نہیں تھا۔ انشاءاللہ، معاذ نے دل کی گہرائیوں سے کہا اور غور سے وکی کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ الینا کا نصیب کتنا اچھا ہے۔ سچ مچ؟ وکی سن کر خوش ہوا۔ ہاں سچ مچ، میرے حساب سے تو کسی لڑکی کے لیے ایسا شوہر بہت ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے جو بندروں کی پھرتی سے اونچے درختوں پر چڑھ جائے اور وہاں سے اس کے من پسند پھل توڑ کر لا سکے۔ الینا کو تو ویسے بھی درختوں سے کیریاں اور کچی املی وغیرہ توڑ کر کھانا بہت پسند ہے۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ماضی کے کچھ واقعات کے حوالے سے وکی کو چھیڑ رہا ہے۔ وکی بھی سمجھ گیا اور اس کے چہرے پر ایک جھنپی ہوئی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت زانگ تاؤ اندر داخل ہوا۔
معاذ اسے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ مہاشے، پہلے ہی تم زخمی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ زانگ نے فوراً اسے ٹوکا۔ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسی ہے۔ معاذ بیٹھ تو گیا لیکن بے چینی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ خون بہت بہہ گیا ہے پر جان بچ گئی ہے۔ تم بیچ میں نہ پڑتے تو شاید اس کی شہرگ ہی کٹ گئی ہوتی۔ وار اوچھا پڑنے سے بڑی بچت ہو گئی۔ وید جی کہہ رہے تھے کہ زخم ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور تھوڑے سمے تک کمزوری بھی رہے گی۔ اس کی دی مکمل رپورٹ نے جہاں معاذ کی تسلی کروائی وہیں وکی کو پریشان کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ساری گفتگو کس کے متعلق ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں دخل دینا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ میں تمہیں یہ مشروب دینے آیا تھا، وید جی نے خاص تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ اسے پینے سے زخم جلدی بھریں گے اور بدن کو شکتی بھی ملے گی۔ اس نے اپنے لبادے میں سے ایک بوتل نکال کر معاذ کے حوالے کی۔ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا اور یہ درخواست بھی پہنچانا کہ میں مریضہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں تمہارا سندیش دے دوں گا، پرنتو مشکل ہی ہے کہ ابھی ملاقات ہو سکے۔ وہ ابھی بے ہوش ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، بخشو نے نرمی سے جواب دیا۔ بیجنگ روانگی سے متعلق کوئی معلومات ہیں تمہارے پاس؟ وید جی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سجل کو جلد از جلد بیجنگ بھجوانے کی کوشش کریں گے۔ شین بیجنگ سے رابطے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، وہاں سے اجازت ملتے ہی یہ کام بھی ہو جائے گا۔ زانگ اسے جواب دے کر وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ وکی کو آج رات میں یہاں اپنے پاس ہی روکوں گا۔ جیسی تمہاری اچھا، میں تو چاہتا تھا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہارا من بہلا رہے، لیکن تم نے میری بات مانی ہی نہیں۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میری حالت دیکھ کر وہ فکر میں پڑ جاتے۔ معاذ نے پہلے بتائی وجہ ایک بار پھر بیان کی۔ زانگ اس بار کوئی جواب دیے بغیر واپس پلٹ گیا۔ سونیا نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ زانگ کے جانے کے بعد اس نے خود ہی وکی کو بتا دیا۔ لیکن کیوں؟ وکی حیران ہوا۔ شاید وہ شرمندہ ہے کہ دوستی اور اخلاص کے دعوے کرنے کے باوجود ہمارے دشمنوں سے اپنی وفاداری مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی۔ معاذ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ بنا سر پیر کے سمجھو گے بھی کیسے؟ سمجھنے کے لیے طویل تفصیل سننا پڑے گی۔ سنانے میں حرج نہ سمجھیں تو سنا ڈالیں۔ تجسس کے باوجود وکی نے اصرار نہیں کیا۔ معاذ کو بھی اس وقت سامع کی ضرورت تھی، چنانچہ اختصار کے ساتھ بہت کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وکی پوری توجہ سے سنتا رہا۔ جب معاذ خاموش ہو گیا تو بردباری سے بولا، بے شک سونیا کا کردار تضادات کا مجموعہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی زندگی کے حالات پر غور کریں تو اس کا ایسا ہونا عجیب بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس نے کبھی زندگی کو نارمل طریقے سے جیا ہی نہیں، اپنے رویوں میں عجیب ہے تو یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس کی خوبصورت اور پر اعتماد شخصیت کے پیچھے چھپی ٹوٹی پھوٹی اور زخمی لڑکی کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ کتنی با اختیار دکھائی دیتی ہے، لیکن اسے تو کبھی کوئی اختیار حاصل ہی نہیں رہا۔ دراب جیسے بے جوڑ آدمی سے شادی ہی اس پر بہت بڑا ظلم تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ اتنا عرصہ ایک ناگوار تعلق میں بندے بندے کس اذیت سے گزری ہوگی۔ اس کے لیے مجھے اس سے ہمدردی ہے، لیکن یہ فراموش کرنا آسان نہیں کہ وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو میرے وطن بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ معاذ کا اعتبار سونیا پر قائم ہوتے ہوتے بکھرنے لگا تھا۔ میرے خیال میں وہ یہ تعلق اسی وقت توڑ چکی تھی جب اس نے تنظیم کے مفادات کے خلاف آپ کا ساتھ دیا۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی حالیہ اعترافات کے بعد پوری ہو چکی ہے۔ آپ سوچیں کہ جو انسان محض شرمندگی کی وجہ سے اپنی جان دینے پر تل جائے، اس کی شرمندگی کتنی حقیقی ہوگی۔ ایسے انسان کے لیے معافی کے علاوہ مجھے تو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وکی کا موقف بالکل دو ٹوک تھا۔ میرا دل نہیں مانتا یار، سونیا کے جرائم کی لسٹ چھوٹی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کی اعلی کار رہی ہے جنہوں نے میرے خاندان سمیت کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ ماضی کے واقعات یاد آنے پر معاذ کی آنکھوں میں سرخی امڑ آئی۔ دل سے معاف نہیں کر سکتے تب بھی مصلحتاً معاف کر دیں۔ ہماری جنگ جن کے خلاف ہے ان تک ہمیں سونیا کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ وکی نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر معاذ ساکت رہ گیا۔ واقعی سونیا کے علاوہ کون تھا جو انہیں دشمنوں تک رسائی دیتا؟ میں جب اس جنگ کا حصہ بنا تھا تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں ایک بڑے مشن کا حصہ بننے جا رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی مار دھاڑ اور 2 نمبر کاموں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر گزاری ہے، اور ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہا ہوں
کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے گی۔ مجھ جیسے بندے کو اگر یہ موقع مل جائے کہ وہ سوچے کہ میں مرا بھی تو ایک بڑے آدمی کی موت مروں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وقاص عرف وکی اتنی گہرائی اور حساسیت سے بھی سوچ سکتا ہے، اس بات کا معاذ کو اندازہ نہیں تھا، لیکن نہیں، یہ بڑا آدمی تو شاید شروع ہی سے اس کے اندر تھا، جو چھوٹی سی عمر میں اسے وکی بھائی بنا کر لوگوں کی مدد کرنے کھڑا کر دیتا تھا۔ مرنے مارنے کی باتیں مت کرو احمق، مر کر میری بہن کو بیوہ بناؤ گے کیا؟ معاذ نے اسے ہلکے سے ڈانٹا اور بے ساختہ گلے لگا لیا۔ اف، جوش کا یہ مظاہرہ اسے خود ہی مہنگا پڑا اور زخموں سے ٹیسیں سی اٹھیں۔ وکی فوراً پیچھے ہٹا۔ سوری سوری، تم کس لیے سوری کر رہے ہو؟ غلطی تو میری اپنی تھی۔ نا جی نا، بیوی کے میکے والے ہرگز غلط نہیں ہو سکتے، اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اس نے حسب عادت شوخی کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو خیر بالکل ٹھیک بات ہے، اور اب یہ جورو کا بھائی ہی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ آئندہ میرے سامنے مرنے مارنے کی بات مت کرنا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو محفوظ زندگی دینے کی خاطر اپنی ذات پر بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سب، خصوصاً علینا، بہت اچھی اور خوشگوار زندگی گزارے۔ وہ اس وقت جذباتی ہو رہا تھا۔ میری خواہش آپ سے مختلف نہیں ہے معاذ بھائی، لیکن زندگی ہمیں ہمیشہ انتخاب کا موقع نہیں دیتی، مگر ہم پھر بھی اس اعتبار سے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی خاص کام کے لیے منتخب کر لیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، جب ہی ہم کسی نہ کسی طرح یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھا جائے تو ہم ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اور کچھ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ معاذ کو اس کی باتیں حیران کر رہی تھیں۔ آگے کیا ہونے والا ہے، در حقیقت انسان کو یہ کبھی بھی نہیں معلوم ہوتا۔ رہی بات میرے احساسات کی، تو اسے آپ بس میری چھٹی حس کہہ سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کہ تمہاری چھٹی حس کا یہ الارم ٹھیک نکلتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہی نکلے گا۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیجنگ جانے کی کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا یہ لوگ ہمیں وہاں لے جائیں گے؟ سجل کو علاج کے لیے وہاں لے جایا جائے گا؟ معاذ نے آہستہ سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب سے یہاں آئے ہیں وہ دکھائی نہیں دیں۔ عالم بھائی بھی بہت پریشان ہیں ان کے لیے۔ یہاں یوان منگ نامی ایک وید ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ سجل کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ اسے اس ٹیومر کی تصدیق اور علاج کے لیے بیجنگ لے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ معاذ کو سجل کے بارے میں یہ سب بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کسی کو تو بتانا تھا۔ وہ اکیلا یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا۔ بکواس! پہاڑوں میں بیٹھا ایک وید بغیر کسی ٹیسٹ کے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ فضول بکواس کر رہا ہے یوان منگ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ معاذ کو خود اپنی دعا کی قبولیت کا یقین نہیں تھا۔ ماضی میں ڈاکٹر فردوس کی زیر نگرانی سجل کے ہسپتال میں گزرے دن اسے بار بار احساس دلاتے تھے کہ گڑبڑ اسی وقت شروع ہو چکی تھی، اور سجل نے جان بوجھ کر اس سے حقائق چھپائے تھے۔ وہ چھوٹے قد والا چینی ہم سب کے فنگر پرنٹس لیتا پھر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید ہم سب کو ہی بیجنگ لے جانے کے سلسلے میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کی کیفیت سے بے خبر وکی آہستہ آواز میں بڑبڑایا تو وہ چونکا۔ کون وہ؟ شین یاہی؟ اس کی بات کر رہے ہو تم؟ مجھے نہیں پتا شین یاہی اور واہی تباہی کا۔ میں اس چینی کی بات کر رہا ہوں جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، وہی شین یاہی ہے۔ اچھا، تو اس نے تم لوگوں کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ جی بالکل، وکی نے تصدیق کی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اسے سجل کی بیجنگ منتقلی کا انتظام کرنے کے لیے کہیں بھیجا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ آپ بلا وجہ خود کو پریشان نہ کریں اور کچھ دیر آرام کریں۔ آپ نے ابھی تک وید کا بھجوایا ہوا مشروب بھی نہیں پیا، کم از کم وہی پی لیں۔ وکی کو اس کی تکلیف اور بے آرامی کا خیال آیا۔ نہیں ہو رہا پریشان یار، مجھے معلوم ہے کہ پریشان ہونے سے کوئی ہونے والی بات رکنے والی نہیں ہے۔ معاذ نے اسے تسلی دی اور مشروب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ ذائقہ اجنبی ہونے کے باوجود برا نہیں تھا، اور جڑی بوٹیوں کی ہلکی سی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ اچھی چیز ہے، تم پیو گے؟ اس نے وکی سے پوچھا۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں، میں ان وید حکیم اور سنیاسیوں کے چکر میں نہیں پڑتا، وکی نے منہ بنا کر جواب دیا۔ جواب میں معاذ مسکرا کر خاموش ہو گیا، لیکن اسے بے ساختہ ہی کیرتھر کا فیضو اور دلی کا سادھو یاد آئے تھے
کسی کالج یونیورسٹی کی ڈگری نہ رکھنے کے باوجود دونوں ہی کمال کے بندے تھے، اور دونوں نے ہی شدید زخمی حالت میں اسے موت کے منہ سے کھینچ نکالا تھا۔ معاذ بھائی، وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی لگے تھے کہ وکی نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے؟ اس نے احتیاط سے اس کی سمت کروٹ لی۔ مجھے آپ کو بشرا گلزار کے بارے میں بتانا تھا۔ کیا؟ معاذ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ زندہ ہے لیکن بہت برے حال میں۔ اس نے معاذ کو بشرا کے بارے میں پوری تفصیل سنا ڈالی۔ تمہیں اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اسے وہاں سے نکال لینا چاہیے تھا۔ جہاں بشرا کے حالات سن کر اس کا دل لہو لہو ہوا، وہیں اس بات پر وکی سے ناراض ہونے لگا کہ اس نے اسے ایک ایسی جگہ کیوں چھوڑا جہاں بازل کا تسلط تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر مجھے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ سچ پوچھیں تو اس کے پاس اس کے جذبہ انتقام کے سوا باقی کچھ بھی نہیں رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ضرور ہو۔ اس کی کامیابی کی امید پر ہی میں نے اسے اس بھیڑیے کی کھچار میں چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہوں، ہمارے لوگ اس کا خیال رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ معاذ کو تسلی دیتے ہوئے اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ بدل چکا ہے۔ پرویز کی طرف سے کوئی اطلاع آئی؟ نہیں لالا، ابھی تو خاموشی ہے۔ کمال ہے، کہاں تو وہ اتنا بے چین تھا اور کہاں بالکل چپ سادھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ رات کے پچھلے پہر وہاں ہو بھی کیا رہا ہوگا جس کی وہ سالہ رپورٹ دے گا؟ ابھی تو بیٹھا بس سونے والوں کے خراٹے ہی سن رہا ہوگا۔ اصغر نے لالا کو جواب دیا اور پرویز کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگا۔ پرویز کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا اور اس چکر میں کئی بار اس سے ڈبیا فائر کرنے کی اجازت بھی چاہی تھی، لیکن اس نے لالا کی سخت ہدایت کے سبب آدھی رات سے پہلے کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی تھی۔ خدشہ تھا کہ ایسی صورت میں آس پاس کا کوئی کیمرہ اس منظر کو قید کر لے گا، جس کے نتیجے میں انہیں پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ رات کے پچھلے پہر کی بات الگ تھی۔ آس پاس زیادہ تر کاروباری عمارات ہونے کی وجہ سے اس پہر روشنیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں، اس لیے کوئی واضح فوٹیج سامنے آنے کے امکانات نہیں تھے۔ دفتری عملہ بے شک رات میں چھٹی کر جاتا ہوگا، لیکن میڈم ایکس اور اس کے قریبی ساتھی تو مستقل وہیں رہتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ موجودہ حالات میں وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو جائیں۔ لالا نے اس سے اختلاف کیا۔ میں خود پرویز کو فون کر کے معلوم کرتا ہوں۔ اصغر نے اپنے موبائل سے پرویز کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی لیکن کال رسیو نہ ہوئی۔ یہ کہاں مر گیا مردود؟ اصغر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور لب بھینچے۔ نمبر دوبارہ ڈائل کیا۔ اس بار 2 گھنٹیوں کے بعد کال رسیو کر لی گئی۔ کہاں مر گیا تھا اے؟ اصغر دھاڑا۔ وہیں مرا ہے جہاں تم اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ دوسری طرف سے پرویز کی بجائے ایک نسوانی آواز سن کر اصغر اچھل پڑا۔ کون؟ اس نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ وہی جس تک پہنچنے کے لیے تم ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہو۔ تمسخر اڑانے والے لہجے میں دیے گئے جواب نے اصغر کی بخلاہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے انداز کے غیر معمولی پن کو محسوس کر کے لالا نے اسے اسپیکر آن کرنے کا اشارہ کیا۔ اگر حامد کے اغوا کے بعد بھی میں اپنی جگہ جمی بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے وقوف ہوں اور یہ نہیں سمجھتی کہ حامد کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا قلعہ ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اس میں نقب نہیں لگا سکتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اصغر کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ جواب میں خود کیا کہے۔ تصدیق یا تردید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بولنے والی کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ اسے ایسی کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے۔ پارکنگ کی طرف جو نگرانی کے بندے لگائے تھے تم نے، انہیں ہم نے پرانے تعلق کے لحاظ میں برداشت کر لیا تھا، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی۔ اپنے ایک بندے کی جان گنوا کر بھی عقل نہیں پکڑی اور ہماری کنسوئیاں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اصغر پر برس رہی تھی اور انداز سے ایسا ظاہر تھا کہ جیسے اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ اصغر جواب میں کیا کہتا ہے۔ لالا نے اس کا لفظ غور سے سنا اور اصغر کا شانہ دبا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اصغر کان سے موبائل لگائے لالا کے اشارے پر کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف بڑھا۔ میرے دفتر کی دیواروں پر کوئی ڈیوائس چسپاں کرنا تو دور کی بات، یہاں سے کسی مچھر اور مکھی کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ آئندہ ایسی غلطی کرنے کی جرت نہ کرنا ورنہ انجام اپنے ساتھیوں سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اصغر ایک طرف اس کی لن ترانیاں سن رہا تھا تو دوسری طرف لالا کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ لالا نے اسے دروازے کے قریب ہی روک دیا اور گاڑی باہر نکلوا رہا تھا۔
گاڑی باہر نکل گئی تو اس نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دیں۔ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اصغر کو اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیران پریشان اصغر نے اس اشاراتی حکم کی بھی تعمیل کی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ جب اتنا سب کچھ خود بتا رہی ہو تو یہ بھی بتا دو۔ اس بار بالآخر اصغر جھنجھلا کر بول ہی پڑا۔ جواباً ایک سریلا قہقہا لگایا گیا۔ بتا ہی دیتی ہوں، ورنہ صبح تم جا کر لاشیں اٹھواؤ گے، پھر پولیس کارروائی اور پوسٹ مارٹم ہوگا، اور بڑی دیر میں جا کر یہ بات کھلے گی کہ بیچاروں کی موت پھیپھڑوں میں زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرا سیکیورٹی افسر تھوڑا جذباتی بندہ ہے۔ سسٹم نے جیسے ہی اسے وہ کھڑکی دکھائی جہاں سے ہماری طرف ڈیوائس بھیجی گئی تھی، اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس کھڑکی پر ایک چھوٹا سا زہریلی گیس کا بم فائر کر دیا۔ تمہارے آدمیوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوا اور وہ بے خبری میں مارے گئے۔ بڑی بری حالت ہوئی تھی بیچاروں کی۔ میرے لوگوں سے تو ان کی بگڑی شکل والی لاشیں دیکھی ہی نہیں جا رہی تھیں، اس لیے بس خاموشی سے ان کے موبائل اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ میں نے کہا کوئی والی وارث رابطہ کرے گا تو اس کو اطلاع ہی دے دوں گی۔ اس کی مصنوعی ہمدردی پر اصغر کا خون کھولنے لگا۔ ابھی تو امجد کی موت کا غم ہی دل پر تازہ تھا کہ مزید 2 ساتھیوں کے مرنے کی اطلاع دی جا رہی تھی، وہ بھی ایسے زخموں پر نمک چھڑکنے کے انداز میں۔ شدید طیش میں وہ اس کے عورت ہونے کا لحاظ کیے بغیر اسے کوئی گالی ہی دینے لگا تھا کہ قریب سے گزرتے ایک لوڈنگ ٹرک کے ڈرائیور نے کان پھاڑ دینے والا زوردار ہارن بجایا۔ ہارن کی آواز اتنی تیز تھی کہ گاڑی کے سارے شیشے بند ہونے کے باوجود نہ صرف آواز انہیں سنائی دی بلکہ لہروں کے دوش پر سفر کرتی ہوئی میڈم ایکس تک بھی پہنچ گئی۔ تم سفر میں ہو؟ اس نے بے ساختہ چونک کر پوچھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اصغر نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اعتراض کیوں ہوگا؟ بس اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ لالا بھی تمہارے ساتھ ہی موجود ہے۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں اس کال کے ذریعے تم لوگوں کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اسی لیے تمہیں بل سے نکال کر باہر لے گیا ہے۔ وہ اپنے ہر نئے جملے سے اصغر کو چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ اس بار بھی وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ اسے لالا کے زندہ ہونے کی خبر کیسے ملی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اصغر کے کام کرنے کا انداز بالکل لالا جیسا ہے، اور مجھے وہیں شک پڑ گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس نامراد وکی کی طرح لالا بھی زندہ ہے۔ خیر، زیادہ دن تک نہیں رہے گا، مجھ سے ٹکر لینے کا نتیجہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ سن رہے ہو نا لالا عیسیٰ، غداری معاف نہیں کروں گی میں۔ اب وہ براہ راست لالا سے مخاطب تھی۔ لالا نے اصغر کو سلسلہ منقطع کر دینے کا اشارہ کیا۔ توبہ، کیسی خرانٹ عورت ہے۔ اصغر نے ایک کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے موبائل واپس اپنی جیب میں رکھنا چاہا۔ اٹھا کر باہر پھینک دے اسے، ورنہ وہ ڈائن اس کے ذریعے تیری گردن دبوچنے پہنچ جائے گی۔ لالا نے اسے ٹوکا اور گاڑی ایک کھلے مین ہول کے قریب لے جا کر روک دی۔ اصغر کا موبائل گندے پانی کی گہرائی میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ سب ساتھیوں کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا بول دے، کوئی کسی سے نہیں ملے گا اور نہ آپس میں رابطہ کرے گا۔ نیا حکم ملنے تک ہر ایک خود پر سورج کی روشنی حرام کر لے۔ وہ اپنے لوگوں کو میڈم ایکس کے قہر کا نشانہ بننے سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اتنے سخت احکامات جاری کیے تھے۔ کہاں ہو میرے دل کے قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کہاں ہو میرے جگر کے ٹکڑوں کہ تم تک کوئی صدا نہیں پہنچتی؟ تمہارا باپ تمہاری جدائی میں بھربھری مٹی کے ڈھیر کی طرح اندر ہی اندر ڈھہتا جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں لوٹ کر آنے میں اتنا وقت لگ جائے کہ اس بوڑھے باپ میں انتظار کی تاب ہی نہ رہے۔ صداقت شاہ بستر پر دراز موبائل کی سکرین کو دیکھتے ہوئے بڑے دلگیر انداز میں سوچ رہے تھے۔ سکرین پر عالم شاہ، سجل اور اعظم کی وہ تصویر دکھائی دے رہی تھی جو بھارت روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر لی گئی تھی۔ اس وقت وہ یہ یادگار تصویر لیتے ہوئے انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے ان لاڈلوں کے دیدار کو بھی ترس جائیں گے۔ ان کی ترسی ہوئی آنکھیں اپنی اس بے بسی پر بے اختیار ہی چھلک گئیں، لیکن دروازے پر ہونے والی دستک نے جلدی سے انہیں آنسوؤں کو پونچھ لینے پر مجبور کر دیا۔ آ جاؤ، انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آنے والے کو اجازت دی۔ آ جاؤ دھیرانی۔ اجازت کے جواب میں دروازہ کھول کر مومل نے اندر جھانکا تو انہوں نے شعوری طور پر خود کو بشاش ظاہر کرتے ہوئے اسے پکارا۔ آج آپ گھر آتے ہی آرام کرنے کمرے میں چلے آئے اور کھانے سے بھی منع کر دیا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بابا سائیں؟ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ان کے قریب آئی اور تشویش سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری دھی، کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ اوطاق میں مہمانوں کے ساتھ کھا لیا تھا،
شہر والی فیکٹری کا مینیجر آیا ہوا تھا حساب کتاب دکھانے، بس اس کے ساتھ دماغ کھپاتے کھپاتے تھوڑی تھکن ہو گئی تو میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ بیٹی کو یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ جو فیکٹری بیٹے کی ضد پر اس کے لیے لگائی تھی اور جسے اسی نے چلانا تھا، اس کا حساب کتاب خود دیکھنا اتنا تکلیف دہ عمل ثابت ہوا تھا کہ رگوں پہ میں اداسی اور تھکن اتر آئی تھی، اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں بہانہ بنا گئے۔ نہ تھکایا کریں خود کو اتنا بابا سائیں، ہمارے پاس جتنی دولت ہے وہی کافی ہے، کیا کرنا ہے اس دولت کا جسے استعمال کرنے والے ہی موجود نہیں ہیں۔ مومل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ سب سے چھوٹی تھی اور کبھی کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا تھا، لیکن اب تنہا دکھوں کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ایسا نہ کہو مومل، انشاءاللہ ایک دن تمہاری ادا اور اعظم واپس آئیں گے اور ہم سب پہلے کی طرح مل جل کر خوش باش زندگی گزاریں گے۔ کب آئیں گے وہ؟ آپ ان کی واپسی کے لیے کچھ کریں نا بابا سائیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں میری دھی، تم رب سے دعا کرو کہ یہ مشکل وقت جلد از جلد گزر جائے۔ صداقت شاہ کے پاس اسے بہلاوے دینے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حکومت اور سیاسی ساتھیوں کی اکثریت نے پہلے ہی توطئہ چشمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اب جب کہ عالم و سرمد مفرور اور سجل و اعظم غائب تھے، ان کا کیس بالکل ہی سرد خانے میں چلا گیا تھا۔ دعا تو دن رات کرتی ہوں بابا سائیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اماں سائن کی حالت دیکھ کر میری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ دن بدن اس غم میں گھلتی جا رہی ہیں اور میرے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر کچھ بھی تو کنٹرول میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو معاملات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائی کی جدائی کا غم جو تھا سو تھا، وہ ماں کی حالت کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھی۔ انہیں حوصلہ دیا کرو بیٹا، دوائیں تو پابندی سے کھلا رہی ہو نا انہیں۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ سب کر رہی ہوں بابا سائیں، لیکن نہ میری دی تسلی میں اثر ہے نہ دواؤں میں۔ ان کا علاج صرف یہی ہے کہ ادی سجل اور ادا سائیں ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ، ایک دن ضرور آئیں گے۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پر جا ٹکا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اجازت دیے جانے پر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ رمضان یہ رجسٹری دے کر گیا ہے سائیں، کہہ رہا تھا کہ کہیں باہر ملک سے آئی ہے اور اہم لگتی ہے، اس لیے فوراً وڈے سائیں کو دے دو۔ اس نے ایک رجسٹرڈ ڈاک کا لفافہ ان کے سامنے رکھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ، انہوں نے اس سے کہا اور لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ لفافہ امریکہ سے آیا تھا اور بھیجنے والی کا نام اجالا نیاز شاہ درج تھا۔ حیرت اور جوش کی ملی جلی کیفیت میں انہوں نے لفافہ کھولا۔ لفافے کے اندر ایک خط کے علاوہ سربا مہر لفافہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ کھولنے سے پہلے خط پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اجالا نے رومن اردو کا استعمال کرتے ہوئے لکھا تھا: چاچا سائیں آداب، آپ کی خیریت پوچھنے کی تو ہمت نہیں ہے، مجھ میں کہ اندازہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ بیتا وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ کوئی بھی والدین اسے سہ نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پے در پے اپنوں کو کھونے کے بعد میں اس تکلیف کو سمجھنے کے لائق ہو گئی ہوں جس سے آپ اور دیگر گھر والے گزر رہے ہیں۔ فردوس بھابھی کے خون ناحق کا بدلہ شکیل بھائی اور جلیل بھائی کے خون سے ادا ہوا، اور ابا جی اپنے سامنے اپنی اولاد کے جانے کا دکھ نہ سہ کر قبر میں جا لیٹے۔ بیک وقت اتنی اموات نے مجھ سمیت پورے پریوار کو ہی بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ فیصل بھائی کی حالت سب سے زیادہ تباہ ہے، وہ مرنے سے تو بچ گئے ہیں لیکن حالت مردوں سے زیادہ خراب ہے۔ گولی کا زخم کسی طور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹرز نے گھٹنے سے اوپر ٹانگ کاٹ دی ہے، لیکن اب وہ ٹھیک ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگتے ہیں اور پکار پکار کر سجل سے معافیاں مانگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سجل جیسی مظلوم لڑکی پر ظلم کا نتیجہ ہے۔ مجھے بھی ان کے اس خیال سے اتفاق ہے، اس لیے مداوے کے لیے انہیں ایک مشورہ دیا ہے۔ میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جو دوسرا لفافہ بھیجا ہے اسے آپ میرا خط پڑھنے کے بعد دیکھ لیجئے گا۔ مجھے اعتراف ہے چاچا سائیں کہ ہم سب نے ہی کہیں نہ کہیں آپ کو دکھ دیا ہے اور ہم سب ہی آپ کے مجرم ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس اتنی دیر سے ہوا ہے کہ ہمارے لیے شاید معافی کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے اور ہم سب اپنے اپنے حصے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ حویلی جہاں بے حد رونق ہوتی تھی کسی قبرستان کی طرح لگنے لگی ہے۔ اس قبرستان میں رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ فیصل بھائی اور جلیل بھائی کے بچوں کے ساتھ امریکہ منتقل ہو جاؤں۔
ہو سکتا ہے امریکہ میں فیصل بھائی کا مناسب علاج ہو جائے۔ ابھی یہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کوئی حتمی جواب نہیں دیا ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ فردوس بھابھی اور جلیل بھائی کی بچیوں کو میں نے یہاں اچھے تعلیمی اداروں میں داخل کروا دیا ہے۔ بچیاں ماں باپ دونوں کے ایک ساتھ چلے جانے پر اداس اور تنہا ہو گئی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد نئے ماحول میں بہل جائیں گی۔ میں ہم میں سے کسی کے لیے بھی آپ سے معافی نہیں مانگتی چاچا سائیں، پر ان بچیوں کی آسانی اور اچھے مستقبل کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ ان کی ماں وہ واحد ہستی تھی جس نے سجل کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر ہمدردی کی، اور شاید اسی ہمدردی میں ہی ماری گئی۔ جانے خدا ہم گنہگاروں کی سنتا ہے یا نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان معصوم بچیوں کے ساتھ ساتھ میں اور فیصل بھائی بھی آپ کے حق میں بہت دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی اولاد سے ضرور ملوائے۔ جس دن وہ لوگ آپ سے آن ملیں گے مجھے لگے گا ہمارے لیے بھی معافی کا کوئی در کھل گیا ہے۔ والسلام، آپ کی گنہگار اجالا نیاز شاہ۔ صداقت شاہ کو احساس ہی نہیں تھا کہ اس خط کو پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو برس رہے ہیں اور مومل ان آنسوؤں سے پریشان ہو رہی ہے۔ خط ختم کر کے وہ ہچکیوں پر اتر آئے تو مومل میں بھی ضبط کا یارہ نہیں رہا اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے بابا سائیں؟ کچھ تو بتائیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے کہ آپ اسے پڑھ کر یوں بے قرار ہو گئے ہیں؟ تم خود پڑھ کر دیکھ لو۔ صداقت شاہ نے خط اسے تھما دیا، جسے وہ ان کی پائنتی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ خط پڑھ کر اس کی اپنی آنکھوں سے بھی اشک سیلے رواں کی طرح برسنے لگے۔ جانے کتنا ظلم سہا وہاں میری مظلوم بچی نے کہ ظالموں کی اتنی سخت پکڑ ہوئی ہے۔ یا اللہ، اب میری بچی کی مشکلات دور کر دے اور اسے مجھ سے ملوا دے۔ صداقت شاہ تڑپ کر دعا مانگنے لگے۔ مومل دعا اور اشک بہانے میں ان کے ساتھ ساتھ تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ سکینہ شاہ دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہی ہے، ورنہ اگر اس وقت وہ یہاں ہوتی تو ان کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا۔ اس خط کو سنبھال کر میرے لاکر میں رکھ دینا بیٹا، تمہاری ماں یہ خط نہ ہی دیکھیں تو مناسب ہے۔ صداقت شاہ نے اسے ہدایت دی اور خود دوسرا لفافہ کھول کر اس کے اندر سے برآمد ہونے والے کاغذات کا جائزہ لینے لگے۔ ایک بڑی رقم کا چیک تھا، دوسرا طلاق نامہ اور تیسرا ایک مختصر سا خط۔ خط میں سلام دعا کے بعد فیصل نے لکھا تھا، میری ذات سے سجل کو کبھی کوئی سکھ نہیں ملا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ سے ملے تو کم از کم اس ناپسندیدہ بندھن کی قید سے آزاد ہو۔ میرا جرم قابل معافی ہوتا تو آپ لوگوں سے معافی بھی مانگ لیتا۔ اب تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اپنے مظلوم بندوں کا بدلہ خود لے لیتا ہے اور اس کا لیا بدلہ سب سے سخت ہوتا ہے۔ بے شک میرے رب تجھ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان ہے نہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا ہے۔ میں تیرے عدل کی گواہی دیتا ہوں اور آگے بھی تجھ سے ہی اپنے دکھوں کا علاج مانگتا ہوں۔ عاجزی صداقت شاہ کے مزاج کا حصہ تھی، لیکن آج تو وہ اپنے رب کے احسان تلے جھکے ہوئے جا رہے تھے۔ مومل نے ان کے ہاتھ سے تینوں چیزیں لے کر ان کا جائزہ لیا۔ طلاق نامہ پڑھتے ہوئے اس کا دل تھوڑا سا کانپا کہ کچھ بھی صحیح، طلاق ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ناپسندیدہ اور دکھ دینے والی شے رہی ہے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ سجل مجبوری میں جوڑے گئے ایک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بندھن سے نجات پا گئی تھی۔ اس سکون کے مقابلے میں طلاق کی تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ لوٹ کر ان کے درمیان واپس آ جاتی تو اس تکلیف کو بھلا کر دوبارہ ایک نئی اور اچھی زندگی شروع کی جا سکتی تھی۔ سائیں فرقان شاہ تشریف لائے ہیں۔ مومل نے ابھی سارے کاغذات سمیٹ کر رکھے ہی تھے کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ ادا فرقان اس وقت؟ صداقت شاہ نے اس اطلاع کو حیرت سے سنا۔ معظم شاہ کی موت کے بعد فرقان شاہ نے خود کو تقریباً اپنی حویلی تک ہی محدود کر لیا تھا، اور جب سے سجل کا فیصل سے نکاح ہوا تھا وہ بالکل بھی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے۔ حالات کی نزاکتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن انہیں اس بات کا شدید غم تھا کہ اس نکاح کے نتیجے میں ان کے معظم کی نشانی اور ان کا اکلوتا وارث ان سے دور ہو گیا ہے۔ صداقت شاہ ان کے جذبات کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ان اعتراضات کا کبھی برا نہیں منایا تھا۔ انہیں عزت سے بٹھاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا، پھر اس کے جانے کے بعد مومل کو مخاطب کر کے اس سے بولے، اپنی نگرانی میں چائے پانی کا انتظام کرواؤ بیٹا، تمہارے ماموں سائیں کی خاطر مدارت میں کوئی کسر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ جی بابا سائیں، وہ فرما برداری سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ صداقت شاہ نے بھی ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا فرقان شاہ،
تمہاری ادی کو بھی تمہارے آنے کی خبر ہوگی تو بہت خوش ہوگی۔ انہوں نے باقاعدہ بغل گیر ہو کر فرقان شاہ کا خیر مقدم کیا اور زبان سے بھی ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ادی کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو مستقل ہی خراب رہنے لگی ہے۔ آج بھی بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مومل نے دوا دے کر سلایا ہے، ورنہ وہ خود تمہارے آنے کی خبر سن کر دوڑی ہوئی آتی۔ صداقت شاہ نے اداسی سے جواب دیا۔ غم کا پہاڑ ہی ایسا ٹوٹا ہے میری ادی پر، جیتے جی اس کے 2 جوان بچے اور نواسا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ وہ بیچاری صبر کرے بھی تو کس کس پر کرے؟ اگرچہ فرقان شاہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا اس میں صداقت شاہ کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی ان کے لہجے میں ایک شکوہ سا تھا۔ تقدیر جو بھی امتحان انسان کے نصیب میں لکھ دے، ہر ایک پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ فرقان شاہ، واویلا کرنے سے آدمی کو آزمائش اور تکلیف سے نجات نہیں ملتی، لیکن وہ صبر کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ صداقت شاہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسا صبر تو نبیوں اور ولیوں میں ہی ہوتا ہے، ہم عام سے بندے بھلا ایسا کہاں کر سکتے ہیں؟ فرقان شاہ کے الفاظ نے واضح کر دیا کہ وہ ان کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صداقت شاہ نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا اور موضوع بدلتے ہوئے بولے، اور سناؤ تمہاری زمینداری کیسی چل رہی ہے؟ لطیف سمروں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تمہاری مشکل تو آسان ہو گئی ہوگی۔ کمبخت اس لائق ہی نہیں رہا کہ اپنی مکاری اور بے ایمانی سے دوسروں کو تنگ کر سکے۔ لطیف سمرو نہ صرف سیاست کے میدان میں ان کے لیے کانٹے بچھاتا تھا، بلکہ زمینداری میں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے فرقان شاہ کو دشواری پیش آتی تھی۔ خصوصاً پانی کے معاملے میں تو وہ انہیں بہت ہی تنگ کرتا تھا، جس سے ان کی فصل پر برا اثر پڑتا تھا۔ زمینداری ٹھیک چل رہی ہے، لیکن سمروں کے بستر سے لگنے سے جن کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ اس کا نیم البدل چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرقان شاہ کے جواب نے انہیں چونکایا۔ مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ادا سائیں۔ فرقان شاہ کا انداز کچھ پراسرار سا تھا۔ اس بار صداقت شاہ کوئی سوال کیے بغیر تجسس آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ تصویریں دیکھیے ادا سائیں، فرقان شاہ نے اپنے موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے ان سے کہا اور سکرین ان کے سامنے کی۔ سکرین پر ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کی تصویر موجود تھی۔ یہ کون ہے؟ وقت خاصا آگے بڑھ گیا تھا، اس لیے صداقت شاہ پہلی نظر میں تصویر میں موجود بچے کو شناخت نہ کر سکے۔ اس کے نین نقش آپ کو کچھ نہیں بتا رہے جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ فرقان شاہ نے شکوہ کیا۔ اعظم، صداقت شاہ نے پہچان کا مرحلہ طے کر لیا۔ کہاں ہے یہ؟ اس کی تصویر کہاں سے ملی تمہیں؟ انہوں نے فرقان شاہ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا تھا اور تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھ رہے تھے۔ کہاں ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اصولوں میں ذرا سی لچک پیدا کر لیں تو میں اپنے معظم کی نشانی کو واپس حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صداقت شاہ کو احساس ہوا کہ فرقان شاہ کسی غیر معمولی مطالبے کے ساتھ ان کے پاس آئے ہیں۔ میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے جدا ہو کر ایسی دنیا میں جا چکا ہے جہاں سے وہ بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ جو میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اسے میں آپ کے تھوڑے سے تعاون سے دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا شرط رکھی گئی ہے اس کی واپسی کی؟ صداقت شاہ نادان نہیں تھے جو سمجھ نہ پاتے کہ اعظم کی واپسی کے بدلے میں کوئی مطالبہ رکھا گیا ہے، کوئی ایسا مطالبہ جسے پورا کرنا اکیلے فرقان شاہ کے بس کی بات نہیں۔ وہ شرط تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ایک ایک کر کے باری باری ٹکڑوں میں اعظم کو ہمیں لوٹائیں گے۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ٹکڑوں میں دیکھنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا ادا سائیں۔ فرقان شاہ بولتے بولتے نہ صرف رو پڑے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ بھی ان کے سامنے جوڑ دیے۔ صداقت شاہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بالکل بے بس کر دیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ معاذ بستر پر چت لیٹا حالات کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے زندگی کا ہر گزرتا دن عجیب سی ہلچل لے کر آتا تھا۔ وہ دن خواب ہو گئے تھے جب وہ اپنے آرام دہ گھر میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبتوں کے درمیان سکون سے رہا کرتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورج طلوع ہوگا تو وہ کس مقام اور کن لوگوں کے درمیان موجود ہوگا۔ اب گھبراتے کیوں ہو معاذ میاں؟ یہ تم ہی تو تھے جسے اپنی پرسکون زندگی میں قرار نہیں تھا۔ ہر روز نئی تبدیلی، نئے تجربے اور نئے مشغلے کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب ہر دن تبدیلی اور تجربے کا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کسی نے اس کے اندر سے اسے ٹوکا تو وہ چونک گیا۔ واقعی جو کچھ ہو رہا تھا
اس کی فطرت کے عین مطابق ہی تو ہو رہا تھا، پھر وہ ان حالات سے گھبرانے کیوں لگتا تھا؟ یہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ پہلے ہر تبدیلی اور تجربہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوتا تھا، اب تم قسمت کے رگڑے میں آ گئے ہو اور تمہاری مجبوری ہے کہ قسمت تمہیں جہاں لے جائے وہاں چل پڑو۔ سارے جوابات اس کے اندر ہی موجود تھے۔ میں تیری لکھی تقدیر پر راضی ہوں میرے مالک، بس مجھ پر اتنا احسان کرنا کہ میری زندگی کو رائگاں نہ کرنا۔ اس نے بہت دل سے دعا مانگی اور ایک بار پھر موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ اس کا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ یوان منگ وید نے اس سے طویل ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں سونیا اور سجل کی صحت پر ہونے والی گفتگو بیجنگ منتقلی تک چلی گئی تھی۔ سونیا کی طرف سے تو یوان منگ پوری طرح مطمئن تھا کہ وہ صحت یاب ہو رہی ہے، لیکن سجل کے بارے میں اسے تشویش تھی اور طے پا گیا تھا کہ اسے بیجنگ بھجوا کر وہاں اس کی سرجری کے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ معاذ نے اس سے سجل کے بیٹے اعظم کی تلاش کے سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ اعظم کی تلاش میں دوبارہ بھارت جانا چاہتا تھا، لیکن یوان منگ نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے مطابق شین یاہی نے اسے پیغام بھجوایا تھا کہ ان سب کو بیجنگ بھجوا دیا جائے۔ اعظم کی تلاش کا کام انہوں نے خود اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ بیجنگ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا یہ طے نہیں تھا، لیکن یوان منگ نے اسے اشارہ دیا تھا کہ وہاں ان سے کوئی اہم کام لینے کا سوچا جا رہا تھا۔ یوان منگ سے ملاقات کے بعد اس نے پہلے سونیا سے مختصر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں سونیا نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کی آنکھوں کی نمی نے بتایا تھا کہ وہ معاذ سے شرمندہ ہے۔ معاذ نے بھی اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے گفتگو کو اس کی خیریت معلوم کرنے سے آگے نہیں بڑھایا تھا اور عالم شاہ کے پاس اٹھایا تھا۔ اس روز اس نے عالم شاہ کو سجل کی مکمل کیفیت سے آگاہ کرتے ہوئے یوان منگ کی رائے اور بیجنگ میں سرجری کے امکانات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی تھیں۔ عالم شاہ ایک تو خود زخمی تھا، پھر بہن کے بارے میں تفصیل جان کر بالکل ہی ڈھہ گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ غم ستاتا تھا کہ سجل نے ساری قربانی اس کی خاطر دی اور فیصل جیسے شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ فیصل کسی گھن کی طرح اس کی بہن کی زندگی کو کھا گیا تھا۔ معاذ سے جتنا ممکن ہوا اسے تسلی تشفی دی اور پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو کسی طرح اس کی سجل سے ملاقات کروا دی جائے، لیکن عالم نے انکار کر دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ ملاقات کی صورت میں سجل اس سے اعظم کے بارے میں پوچھے گی اور وہ اسے اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہی خوف خود معاذ کے دل میں بھی تھا، اس لیے یوان منگ کی زبانی سجل کے ہوش میں آ جانے کی اطلاع سن کر بھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، اور اب رات کی تنہائی میں بستر پر کروٹیں بدلتا بے ربط سوچوں میں گرا ہوا تھا۔ رات کتنی گزر چکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ کل انہیں نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ سفر کے لیے ضروری تھا کہ جسمانی حالت اچھی ہو، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے دماغ کو پرسکون نیند کی ہدایت دے کر خود کو تازہ دم کرنے کا بندوبست کر لے۔ ابھی اس نے اس کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور زمین لرز کر رہ گئی۔ بنٹی اور موجو کو عرفان اللہ کے پاس بھجوا دیا لالا، لیکن کیا؟ عرفان اللہ زیادہ خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکے بہت کم عمر اور ناتجربہ کار لگتے ہیں۔ اسے امید نہیں کہ دونوں اس کی مرضی کا کام کر سکیں گے۔ اصغر نے مسئلہ بتایا۔ اس سے کہو یہ لالا کے پٹھے ہیں اور جسے لالا تربیت دے وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو 52 گز کا نکلتا ہے۔ لالا کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ اصل میں لڑکوں کی صورتیں انجانی ہیں اور کسی نے ابھی تک ان کا کوئی کارنامہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے عرفان اللہ بھروسہ کرنے میں ہچکچا رہا ہے۔ اصغر نے اصل مسئلے کی نشاندہی کی۔ ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے تو انہیں عرفان اللہ کی طرف بھیجا ہے۔ عرفان اللہ کو بھی تنبیہ کر دینا کہ لڑکوں کے سلسلے میں منہ سے بھاپ نہ نکالے۔ کسی کو خبر ہوئی کہ ان لڑکوں کا تعلق ہم سے ہے تو خود اس کی خیر نہیں ہوگی۔ فکر نشتہ سرکار، سب کچھ پہلے ہی جتا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، بنٹی اور موجو سے کہنا کہ روز کے روز پابندی سے رپورٹ دیں۔ کہہ دیا تھا، ایک بار اور تاکید کر دوں گا سالوں کو۔ احتیاط کے باوجود اصغر کی زبان سے کبھی کبھی لالا کے سامنے بھی گالی نکل جاتی تھی۔ حالات نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور صرف اس امید پر کہ عرفان اللہ کا بھی میڈم سے تعلق ہے میں نے ان لڑکوں کو وہاں بھجوا دیا ہے۔ یہ لڑکے کوئی کام کی بات نکال کر لے آئے تو محنت وصول ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکلے گی۔ اصغر نے تسلی دی۔ تم نے وہاں اڈے سے ضروری سامان نکلوا لیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میڈم ایکس ہمارا بھیجا ہوا پارسل وصول کرے تو ہمارے سارے کام نمٹ چکے ہوں
वो औरत गुस्से में पलट कर जवाबी वार ज़रूर करेगी। सामान शिफ्ट हो गया है और सारे बंदे भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। मैडम एक्स ने हमला किया भी तो खाली पत्थरों से सर टकरा कर रह जाएगी। असगर ने रिपोर्ट पेश की और झिझकते हुए पूछा, रवानगी से कबल पार्सल का जायज़ा लेना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल। लाला अपनी जगह से खड़ा हो गया। गुजरे दिनों में उसका वज़न खासा कम हुआ था और उसके पीछे उसकी मुसलसल मेहनत थी। ग़िज़ा, दवा, वर्जिश सारी तरकीबें लड़ाई थीं उसने अपना वज़न कम करने के लिए, और अब उसका नतीजा सामने आने लगा था। मोटापा कम होने से वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा जवान और कम उम्र भी लगने लगा था। शख्सियत में आने वाली ये तब्दीली महज ज़ाहरी नहीं थी। लाला महसूस कर रहा था कि इजाफी वज़न से जान छुड़ाने के बाद वो ज़्यादा चुस्त और फुर्तीला हो गया है। अब भी वो बहुत आराम से असगर के साथ चलता हुआ सीढ़ियाँ उतर कर तहखाने में पहुँच गया। यहाँ एक लागर सा शख्स टिकटिकी बांधे दाखिली रास्ते की तरफ ही देख रहा था। कैसे हो हामिद? तुम्हें मालूम है ना कि हम तुम्हें तुम्हारी मैडम के पास वापस भिजवाने वाले हैं। लाला ने उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। जवाब में महज हामिद की आंखों का तासुर बदला। इस तासुर में गुस्सा, बेबसी, झुंझलाहट और खौफ सभी की आमेजिश थी। मैं तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद ही अपने लिए घड़ा खोद लिया। लाला ने उसकी हालत पर तासुफ का इजहार किया। हामिद फरार की कोशिश में इस अंजाम को पहुंचा था। बुलंदी से गिरने के बायस उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था और सारा जिस्म मफलूज होकर रह गया था। वो अपने पूरे जिस्म में आंख की पुतलियों के सिवा किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था और अक्सर शदीद जहनी और जिस्मानी अजियत से घबरा कर बच्चों की तरह रोने लगता था। बतौर इंसान लाला को उसका हाल देखकर अफसोस होता था, लेकिन वो उसके लिए कुछ करने से कासिर था। चुनाचे उसे मैडम एक्स के पास रवाना करने का फ़ैसला कर लिया था। वो सारी ज़िंदगी जिसकी चाकरी करता रहा था, अब उसी की ज़िम्मेदारी थी कि उसे उसकी खिदमात के सिले से नवाजे। अगर ये कुछ बताने के लायक होता तो मैं इसे इस बच्चे की तस्वीर भी दिखाकर इसके मुतल्लिक पूछता, जो ना जाने कहाँ से मैडम एक्स के कब्ज़े में आ गया है। असगर ने हामिद को देखते हुए हसरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ये तो अब अपना नाम भी बताने के लायक नहीं रहा है, किसी दूसरे के मुतल्लिक खाक कुछ बताएगा। लाला को खुद भी उस बच्चे की तरफ से तजस्सुस था जिसकी तस्वीरें मरने से पहले परवेज़ ने भिजवाई थीं, लेकिन वो इस बात को समझता था कि हामिद कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है। मुझे अपने कीमती साथियों के जाने का दुख नहीं भूलता। जिन मालूमात को हम तक पहुंचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी जानें गंवाई, वही मुकम्मल हो जाती तो गम थोड़ा कम हो जाता। वक्त सारे जख्म सी देगा। लाला ने उसका शाना थपका और तहखाने से बाहर का रुख किया। अभी वो ऊपर पहुंचा ही था कि उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने आने वाली कॉल का नंबर देखा और कॉल रिसीव कर ली। तेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी तो सोचा कॉल करके बता दूं। दूसरी तरफ से देवा था। ज़रूर बताओ। पुलिस कस्टडी में उस पठान लड़के गुल खान को मारने की कोशिश की गई है। देवा ने बम फोड़ा। ये क्या कह रहे हो? जो सच है वही कह रहा हूँ। पठान के खाने में जहर मिलाया गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि भूख ना होने पर उसने उस दिन अपना खाना नहीं खाया और किसी दूसरे साथी को दे दिया। उसका खाना खाने वाला मिनटों में चटपट हुआ है। सब ही कह रहे थे कि कोई बहुत ही तेज़ जहर मिला था इस खाने में। पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की इस मामले की। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो लाला? मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस की अपनी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। पुलिस ने इंक्वायरी खाक करना थी। जहर का मामला गोल करके मरने वाले की मौत को हैजे के खाते में डाल दिया। उस पठान को पुलिस कस्टडी से निकलवाओ देवा। लाला मुज़तरिब हुआ। निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं, 2 दिन बाद उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाएंगे तो काम हो सकता है, लेकिन काम में हाथ डालने वालों को जान हथेली पर रखना होगी। जान हथेली पर रखने वालों को मुंह मांगा मुआवजा देने की पेशकश करो। जितनी भी रकम खर्च होगी सब मेरी जिम्मेदारी है। देवा की बात का मतलब समझते हुए लाला ने पेशकश की। तुम इंतज़ार करो, मैं काम होने के बाद तुम्हें बताता हूँ। देवा ने गोया काम करने की हामी भर ली। लाला सिलसिला मुनक़ता होने के बाद एक सोफे पर गुमसुम सा बैठ गया। उसे नहीं मालूम था कि इतनी भाग दौड़ के बाद भी वो अपने विकी तक पहुंच सकेगा या नहीं, लेकिन मामूली से मामूली इम्कान को भी रद्द करना उसके बस में नहीं था। एक के बाद एक होने वाले धमाकों के तसलसल में गोलियों की तड़तड़ाहट भी शामिल थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दो फौजें आपस में टकरा गई हों। माज ने फुर्ती से बिस्तर छोड़ा और गार से बाहर की तरफ लपका। बाहर निकलते ही उसका जांग ताऊ से टकराव हो गया।
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اوپر ہمارے آدمی نگرانی پر موجود تھے اور انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھ لیا، ورنہ وہ جس طرح پلاننگ سے آئے تھے ہم بے خبری میں مارے جاتے۔ اب بھی ان کی عددی برتری کے کارن ہمیں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ زانگ تاؤ نے اس کے سوال کے جواب میں پوری تفصیل سنا ڈالی۔ اگر چاہو تو میں اور میرے ساتھی تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلحے کے استعمال میں مہارت حاصل ہے، معاذ نے پیشکش کی۔ ہمیں ضرورت ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ مضطرب سے زانگ تاؤ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ مرکزی جھونپڑے میں پہنچا تو وہاں شین یاہی موجود تھا اور کسی مواصلاتی آلے کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ زانگ کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر اس نے زانگ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسلحے کے استعمال میں مہارت حاصل ہے۔ زانگ نے اسے بتایا تو اس نے ایک پل کے لیے معاذ کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھیوں کو بھی بلوا لو۔ کچھ دیر میں وکی اور جارو بھی وہاں آ چکے تھے۔ انہیں برف میں استعمال ہونے والے لباس، دستانے اور جوتے وغیرہ فراہم کیے گئے اور موقع دیا گیا کہ وہ اپنی پسند کے حساب سے اسلحے کا انتخاب کر لیں۔ معاذ نے اپنے لیے ایک بریٹا پسٹل اور 7mm رائفل کا انتخاب کیا۔ تقریباً 1000 گز تک مار کرنے والی یہ رائفل اپنے مار اور نشانے کی درستگی کے اعتبار سے بے مثال تھی اور اسے امید تھی کہ وہ اس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ان تینوں کو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مواصلاتی آلات بھی فراہم کیے گئے اور الگ الگ سمتوں میں بھیجا گیا۔ یقیناً وہ انہیں ساتھ رکھنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے اور انہیں آپس میں اتحاد کر کے کسی سازش کے لیے موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ معاذ کو مشرقی پہاڑ کی طرف بھیجا گیا، جہاں پہلے ہی 2 افراد ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں مورچہ بنائے فائر کر رہے تھے۔ ان تک پہنچنے کے لیے اسے رینگ کر جانا پڑا تھا کیونکہ اس طرف مسلسل فائر آ رہا تھا اور ذرا سی بد احتیاطی اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ شامل ہوا تو دیکھا کہ انہوں نے نائٹ ویژن گاگلز پہن رکھے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کے پاس ان گاگلز کی محدود تعداد تھی، ورنہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ وہ بھی فراہم کر دی جاتی۔ اندھیرے میں ان گاگلز کے بغیر وہ محض اندازے پر ہی فائر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ سننے پر مرکوز کر دی۔ کچھ دیر سماعت پر زور دینے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ان کے سامنے قدرے دائیں جانب MG3 گرج رہی ہے۔ یہ اسی کا فائر ہے جو کسی کو آڑ سے نکلنے کی مہلت نہیں دے رہا۔ سیمی اور آٹومیٹک دونوں طرز کا فائر موڈ رکھنے والی یہ گن 20 راؤنڈ میگزین کی حامل ہوتی ہے اور 400 سے 500 میٹر تک فائر کر سکتی ہے۔ سٹینڈ پر رکھ کر چلائی جانے والی اس گن کو یہاں تک لانے والوں نے یقیناً بڑا کشٹ اٹھایا تھا اور اب اس کا فائدہ بھی حاصل کر رہے تھے۔ مقابلہ کرنے والوں کو اس کے مہلک فائر سے بچ کر بھرپور مقابلہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود بھی پتھر کی آڑ میں رہ کر بس آواز کی سمت میں اندھے فائر کر رہا تھا۔ اس اعصاب شکن صورتحال میں اس کے ساتھ مورچہ سنبھالے 2 افراد میں سے ایک کا ضبط جواب دے گیا اور دوسری طرف سے فائرنگ میں معمولی سا تعطل آتے ہی وہ بے قراری سے آڑ سے باہر نکل کر آگے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے کے ساتھ ہی نیچے کی طرف پھسلتا چلا گیا۔ معاذ کے برابر میں موجود اس کے ساتھی کے حلق سے یہ منظر دیکھ کر ایک کراہ سی نکلی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے ساتھی کی کوئی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اس بے بسی کا غصہ اس نے ایک ساتھ کئی راؤنڈ فائر کر کے نکالا۔ دوسری طرف سے بھی بھرپور جواب دیا گیا اور ان کے گرد گولیاں می کی طرح برسنے لگیں۔ گولیوں کی اس برسات میں سر تک باہر نہیں نکال کر دیکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ 1 آدھ منٹ میں دونوں طرف کا جوش تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو معاذ نے اپنے ساتھ موجود شخص کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ انگلش لٹل۔ اس شخص نے اس کے ایک لفظی سوال کو سمجھ کر ایک لفظی جواب دیا تو معاذ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ آخر الفاظ سے زیادہ اشاروں کے بل بوتے پر وہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ جب وہ پتھر کی آڑ سے نکل کر آگے کی طرف جائے تو وہ اسے کور دے۔ اس شخص کی طرف سے بات سمجھ لینے کا اندیا دیے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنا سارا زور سماعتوں پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ MG3 کا فائر رکنے سے اسے اشارہ ملا کہ میگزین ختم ہو گیا ہے۔ اس کے پاس پرانا میگزین ہٹا کر نیا میگزین لوڈ ہونے تک کی مختصر مہلت تھی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور تیزی سے دشمن کے مورچے کی طرف بڑھا۔ اس کا ساتھی اس دوران مسلسل فائرنگ کے ذریعے اسے کور دیتا رہا۔ ابتدا میں چند قدم دوڑنے کے بعد وہ نیچے گرا اور رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔
اس دوران فائر دوبارہ آنا شروع ہو گیا اور گولیاں اس کے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اگر وہ اٹھ کر بیٹھنے یا سر ذرا سا بھی اونچا کرنے کی حماقت کرتا تو اسے اگلا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ کسی چھپکلی کی طرح زمین سے چپکا وہ آہستہ روی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا دماغ فائرنگ کی آوازوں کی مدد سے خودکار انداز میں حساب کتاب لگاتا اسے بتا رہا تھا کہ اب کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے کان سے لگے آلے میں مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ چینی زبان کے استعمال کی وجہ سے وہ مکمل گفتگو سمجھنے سے تو قاصر تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ مختلف ٹولیوں کی طرف سے اپنی اپنی پوزیشن اور حالات کی رپورٹ دی جا رہی ہے، اور ان رپورٹس کی روشنی میں شین یاہی ہدایات جاری کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کو خصوصی تاکید کر کے آیا تھا کہ اس کے عمل کے متعلق فوری طور پر شین کو اطلاع نہ دی جائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کسی طرح مقابل تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تو اس کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ شکر تھا کہ اس کے اوپر اعتماد کیا گیا تھا اور ابھی تک اس کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ وہ رینگتے رینگتے کافی آگے نکل گیا کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی شے پر پڑا۔ اب تک اس کی راہ میں چھوٹے بڑے پتھر وغیرہ آتے رہے تھے، لیکن اس وقت جس شے پر ہاتھ پڑا وہ ساخت کے اعتبار سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹٹول کر اس شے کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ ہونے پر کہ وہ شے ممکنہ طور پر نائٹ ویژن گاگلز ہیں، اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ گاگلز کو آنکھوں پر چڑھا کر اس نے اطراف میں دیکھا تو اس کی تاریک دنیا روشن ہو گئی اور مختلف مقامات پر نظر آنے والے سرخ دھبوں نے انسانی وجود کی نشاندہی شروع کر دی۔ فی الحال اس کی توجہ کا مرکز باقی سب کو چھوڑ کر اس MG3 کی طرف تھا جس کی طرف سے مسلسل مہلک فائر ہو رہا تھا اور ان کے دفاع کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اپنے کان میں لگے ہوئے آلے سے سنائی دینے والی گفتگو سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح کی پریشانی لاحق ہے۔ ایسے میں اگر ایک MG3 اس کے قبضے میں آ جاتی تو مشکل کافی حد تک آسان ہو جاتی۔ اپنے ارد گرد جاری بھاگ دوڑ اور آوازوں کو نظر انداز کیے وہ مستقل مزاجی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک کا فاصلہ تھا اور اچھا خاصا تھا۔ وہ جس پہاڑی پر دفاعی مورچے میں بیٹھا رہا تھا اس سے اتر کر اس پہاڑی کی طرف جا رہا تھا جہاں حملہ آوروں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ پہاڑی تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک نسبتاً ہموار اور کھلا میدان موجود تھا۔ اس حصے سے بہت تیزی سے گزرنے کی ضرورت تھی کہ یہاں بچاؤ کے لیے کوئی آڑ موجود نہیں تھی اور کہیں سے بھی کوئی اندھی گولی آ کر اسے چاٹ سکتی تھی۔ وہ ممکنہ حد تک تیزی سے اس حصے سے گزرنے لگا۔ کئی بار گولیاں اس کے آس پاس آ کر گریں، لیکن ان میں سے کوئی بھی گولی پر اس کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ ان سے بچ کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنی مطلوبہ پہاڑی سے بہت قریب تھا کہ اچانک اسے زور سے ٹھوکر لگی اور توازن قائم رکھنے میں ناکام ہو کر بری طرح لڑکھڑا کر سنبھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ پے در پے کئی فائر سر پر سے گزرتے چلے گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے اور نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زگ زیگ میں حرکت کرتا وہ جتنی تیزی سے وہاں سے ہٹ سکتا تھا ہٹتا چلا گیا۔ کئی گولیاں تعاقب میں آئیں اور ہر بار دائیں بائیں گم ہوتی اس کے اس یقین کو پختہ کرتی چلی گئیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا۔ اپنی مطلوبہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر وہ ذرا سا دائیں جانب گھوما تو اس فائر کی رینج سے باہر نکل گیا جو کسی موت کے ہرکارے کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے بغیر رکے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بہت دشوار چڑھائی نہیں تھی، لیکن بھاری لباس، کندھے سے لٹکی رائفل اور وہ ڈھیر ساری احتیاط جو وہ خاموشی سے اوپر پہنچنے کے لیے کر رہا تھا اس کی حرکت کو آہستہ بنائے ہوئے تھی۔ آخرکار یہ فاصلہ بھی طے ہو گیا اور اس نے ایک بڑے پتھر کی آڑ میں بیٹھے نشانچی کی جھلک دیکھی۔ MG3 کو ایک سٹینڈ پر ٹکائے وہ اپنا سارا جسم پتھر کی آڑ میں رکھتے ہوئے فائر کر رہا تھا۔ اس کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ لبلبی پر انگلی کے علاوہ جسم کا ہر حصہ پوری طرح ساکت تھا۔ وہ اس جگہ پر اکیلا ہی تھا اور کسی مددگار کی موجودگی کے بغیر ہی پوری مہارت اور سکون سے اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ معاذ نے محسوس کیا کہ اس کا اس سے فاصلہ اتنا کم ہے کہ وہ بریٹا کی مدد سے بھی اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس نے اوندے منہ لیٹے لیٹے ہی اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور پینٹ کی بیلٹ میں اڑسا بریٹا کو کھینچ نکالا۔ اس عمل کے دوران اس کا ہاتھ شاید ذرا سا بہک گیا اور قریب پڑے چند چھوٹے چھوٹے پتھر نیچے لڑک گئے۔ ایسا عین اس وقت ہوا جب نشانے باز اپنی گن کو ری لوڈ کر رہا تھا۔ رکے ہوئے فائر کی وجہ سے اس نے پتھروں کے لڑکنے کی آواز صاف سنی اور بھڑک کر پیچھے گھوما اور ہولسٹر سے پسٹل کھینچ کر پے در پے کئی فائر کر ڈالے۔ معاذ پتھر لڑکنے کے ساتھ ہی نیچے کی جانب نہ سرک گیا ہوتا
تو اس وقت اس کی کھوپڑی اڑ چکی ہوتی۔ اس نے بالکل دم ساتھ کر بریٹا والے ہاتھ کو بہت احتیاط سے حرکت دی۔ ابھی وہ اس کا سیفٹی لاک ہٹا ہی رہا تھا کہ اس شخص کی طرف سے ایک بار پھر فائرنگ ہوئی اور اس نے اپنے عین سامنے چنگاریاں سی اڑتی محسوس کیں۔ پھر ٹھک سے کچھ اس کی پیشانی سے آ کر ٹکرایا۔ چوٹ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک پل کے لیے اس کا سر چکرا کر رہ گیا، لیکن بے پناہ ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے منہ سے معمولی سی آہ بھی نہیں نکلنے دی۔ اس کا یہ ضبط کام کر گیا اور وہ شخص شاید کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ معاذ نے پہلے اپنے ماتھے سے بہہ کر آنے والے خون کی لکیر کو دستانوں کی مدد سے صاف کیا، پھر تھوڑا سا اوپر سرکا۔ ایک بار پھر اسے وہ شخص دکھائی دینے لگا جو MG3 کو پوری مشاقی سے استعمال کرتا دوسروں پر قہر برسا رہا تھا۔ معاذ نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر نشانہ باندھ کر اس کے سر پر فائر کیا۔ پہلا ہی فائر نتیجہ خیز ثابت ہوا اور شوٹر کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دی۔ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گرتے شاید وہ حیران ہوا ہوگا کہ یہ کون ہے جو اس جیسے ماہر کو موت کا مزہ چکھا گیا، لیکن یہ میدان جنگ کی تلخ ترین حقیقت ہے کہ جب کوئی لڑنے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اسے مرنے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ جنگجوؤں کے نصیب میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہوا کرتی ہے، اور آج اس شخص کی ہار کا دن تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی معاذ نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور آگے بڑھ کر وہ جگہ سنبھال لی جہاں اب تک مرنے والے کی حکمرانی تھی۔ MG کی لبلبی پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے وہ حرارت بھی محسوس کی جسے لبلبی پر چھوڑ جانے والا خود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہیلو ہیلو۔ خود گن کو استعمال کرنے سے قبل اپنی جانب کے لوگوں کو حالات کی اس تبدیلی سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ خود کو فراہم کردہ مواصلاتی آلے کا بٹن دبا کر بھررائی ہوئی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ فوراً ہی شین یاہی کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا۔ حملہ آوروں کی ایک MG3 ان کے مورچے سمیت میرے قبضے میں آ گئی ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں اور حملہ آوروں کی پوزیشن سے آگاہ کیا جائے تاکہ میں درست فائر کر سکوں۔ اس بار اس نے سپاٹ سے لہجے میں بازوبانِ انگریزی مطالبہ کیا۔ بریوو، یہ تو تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا۔ شین یاہی نے انگریزی میں اسے سراہا اور اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ دیے جانے پر اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کرنے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں صورتحال میں واضح تبدیلی رونما ہوئی۔ حملہ آوروں پر اپنے ہی ایک مورچے سے فائر کیا جانے لگا تو وہ سٹ پٹا سے گئے۔ اس سٹ پٹاہٹ پر قابو پا کر سنبھلنے تک ان کا بہت نقصان ہو چکا تھا۔ میدان کارزار سے لمحہ بلمحہ موصول ہونے والی رپورٹس کی روشنی میں شین یاہی بہترین احکامات جاری کر رہا تھا۔ معاذ بھی اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہوا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پانسا ایسا پلٹا کہ شین یاہی کے حکم پر پیش قدمی کرنے والے ایک ٹولے نے حملہ آوروں کے دوسرے مورچے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تو جیسے سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہی آ گیا۔ سرچ لائٹیں جلا لی گئیں اور مورچوں میں پھنس جانے والوں کے ساتھ ساتھ فرار کی کوشش کرنے والوں کو بھی گھیر کر پکڑ لیا گیا۔ معاذ جب دوبارہ سب کے درمیان واپس آیا تو لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں اور قید ہونے والوں کی مشقیں کسنے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک قطار میں کھڑا کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ شین یاہی سے سامنا ہونے پر اس نے اس کے شانے پر ایک گرم جوش تھپکی دی۔ آج تم نے ہمارا من خوش کر دیا جوان۔ یہ کیول تمہاری بہادری تھی کہ ہم اتنی جلدی سب کچھ قابو کرنے میں سفل ہو گئے۔ جو کچھ شین یاہی نے زبان سے نہیں کہا تھا وہ زانگ تاؤ نے کہہ ڈالا۔ معاذ جواباً خاموش رہا۔ اسے اپنی کارکردگی پر ان سے تمغے وصول نہیں کرنا تھے۔ اس نے صرف اس لیے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا کہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی زندگیاں بھی انہی لوگوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ اگر وہ اپنے دفاع میں ناکام ہو جاتے تو خود ان کی اپنی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ ادھر ادھر نظریں دوڑانے پر اسے وکی اور جارو دکھائی نہیں دیے تو ان کے متعلق پوچھا۔ وہ یوان منگ کے ساتھ ہیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تمہارا وہ موٹا ساتھی اس کام میں خاصا ماہر ہے، خود اپنے بازو پر گھاؤ آنے کے باوجود دوسروں کو آرام پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ زانگ کا تبصرہ جارو کے متعلق تھا۔ وہ بلا کہاں جانتا تھا کہ جارو کا تعلق اس قوم سے تھا جو ایک طویل عرصے سے اپنے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس جنگ کو لڑتے لڑتے قوم کے ہر فرد کو اپنے زخموں کو بھول کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ہنر آ گیا تھا۔ مجھے تمہارے ماتھے پر بھی گھاؤ دکھائی دے رہا ہے، بہتر ہوگا کہ تم بھی اس پر کوئی مرہم وغیرہ لگا لو۔ زانگ کی توجہ اب جا کر اس کے زخم کی طرف گئی تو اس سے بولا، میں ٹھیک ہوں، یہ معمولی زخم ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی پیشانی کو آہستہ سے چھوا اور بے پرواہی سے بولا، زخم معمولی تکلیف دے رہا تھا لیکن خون فوراً ہی رک کر جم چکا تھا۔
اس لیے اسے اس زخم کے سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہو رہی تھی۔ میں پکڑے جانے والوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، تم چاہو تو جا کر آرام کر لو۔ حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آگے ہمیں آرام کا موقع مشکل سے ہی مل سکے گا۔ زانگ کے چہرے پر گہری فکر مندی تھی۔ معاذ نے اس کے مشورے پر عمل کر کے آرام کے لیے جانے کے بجائے اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ وہ خود بھی حالات سے آگاہ رہنا چاہتا تھا اور اس بات کو جاننے کا تو سخت تجسس تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس ویرانے میں اتنے مشکل راستوں کے باوجود اتنی بھرپور تیاری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ وہ زانگ کے ساتھ مل کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ دیکھنے میں تو یہ ہندوستانی لگتے ہیں۔ زانگ نے ایک قطار میں بٹھائے گئے قیدیوں کی شکلوں پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ جواباً معاذ نے محض ہنکارا بھرا اور خاموشی سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ تعداد میں 8-10 سے زیادہ نہیں تھے اور ان کی قومیت کے بارے میں اسے زانگ کے خیال سے اتفاق تھا۔ جتنی تعداد میں وہ گرفتار ہوئے تھے تقریباً اتنی ہی تعداد ہلاک ہونے والوں کی بھی تھی، اور اس وقت شین یاہی 4-5 لاشوں کے قریب کھڑا ان کے سلسلے میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اندازہ تھا کہ کچھ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکا تھا اور وہ ادھر ادھر دراڑوں وغیرہ میں گر جانے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ حقیقتاً ان لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد بھی نہیں کی گئی تھی کہ لاشوں نے اب کسی کام نہیں آنا تھا۔ ہاں، قیدیوں سے البتہ معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ تمہارا نام؟ زانگ نے قطار میں بیٹھے پہلے قیدی سے ہندی زبان میں دریافت کیا، لیکن وہ یوں بیٹھا رہا جیسے اسے زانگ کا سوال سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ یور نیم؟ اس بار زانگ نے ذرا زیادہ سخت لہجے میں انگریزی زبان میں اپنا سوال دہرایا، لیکن اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو شاید میری بات سمجھ ہی نہیں رہا، سجھائی نہیں دے رہا کہ کس بھاشا میں اس سے سوال کروں۔ یہ تمہاری بات سمجھ رہا ہے لیکن جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہا۔ قیدی کی آنکھوں میں جھانک کر خاموشی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معاذ نے زانگ پر انکشاف کیا۔ اگر ایسا ہے تو اسے بڑا کشٹ اٹھانا پڑے گا۔ ہم اپنی پر آ جائیں تو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ زانگ نے اس قیدی پر ایک نفرت انگیز نظر ڈالتے ہوئے کہا اور اگلے قیدی کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ کو اس کے دعوے کی سچائی میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق چینی تشدد کے بدترین طریقوں سے واقف تھے اور مخالفین پر بلا جھجک ان کا اطلاق بھی کرتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زانگ اب اگلے قیدی کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ شخص اپنے ساتھی کی طرح انجان تو نہ بنا، لیکن زانگ کی طرف سے رخ پھیر کر واضح کر دیا کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ زانگ باری باری ہر ایک سے یہی سوال کرتا چلا گیا۔ ان کے رد عمل دینے کا انداز الگ تھا، لیکن مشترکہ نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ آخری قیدی کا نمبر آ گیا۔ یہ قیدی اس حد تک سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زانگ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر تلخ لہجے میں اپنا سوال داغا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زانگ کے ساتھ کھڑے معاذ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ قیدی نے اس کی حیرانی کو محسوس کیا اور پر اصرار انداز میں مسکرایا۔ اس کے یوں مسکرانے پر زانگ کا موڈ مزید خراب ہو گیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم تو ایسے دندیا نکال رہے ہو جیسے میں نے تمہارا نام پوچھنے کی بجائے تمہیں کوئی جوک سنایا ہو۔ جوک ہی تو ہے، میرے بارے میں ساری جانکاری رکھنے والے کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو، پھر بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ خباثت اس کے لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ زانگ اس کی بات سن کر چونکا اور سوالیہ نظروں سے معاذ کی طرف دیکھا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہم اصل میں ایک ملک اور ایک شہر کے رہنے والے ہیں اور اس خوبصورت بلا کے حکم پر چلتے ہیں جو اس وقت بھی تمہارے ٹھکانے پر موجود ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے معاذ کے گرد سازش کا جال بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون بلا؟ کیا تم سونیا کی بات کر رہے ہو؟ زانگ نے سٹ پٹا کر پوچھا۔ اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ بہت زور آور عورت ہے، دنیا کے جس مرد کو چاہے اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آگ بڑھکاتا جا رہا تھا اور معاذ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا، کیونکہ بازل نامی اس شیطان کی باتیں صریحاً جھوٹ نہیں تھیں۔ کیا بات ہے زانگ؟ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ اسی وقت شین یاہی وہاں چلا آیا اور ماحول میں تناؤ محسوس کر کے چینی زبان میں زانگ سے پوچھا، یہ شخص میرا دشمن ہے اور یقیناً کسی نہ کسی طرح میرا پیچھا کرتے ہوئے ہی یہاں آیا ہے۔ تم یہاں حملہ کرنے والوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو اس شخص کی زبان کھلواؤ۔ اس بار معاذ بول پڑا۔ اس کی بات سن کر بازل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور خباثت سے بولا، میری زبان جب جب کھلے گی بس تمہاری ہی داستانیں سنائے گی، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ بازل کے خلاف اس کے دل میں پہلے ہی بہت غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے اس رویے نے مزید آگ لگا دی اور طیش میں آ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔
ایک دم ہی وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شین اور زانگ بازل کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے زور لگانے لگے۔ شور سن کر مزید چند لوگ مدد کے لیے آ گئے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بازل کو آزاد کروایا گیا تو وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح کھانسنے لگا۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تاکہ ان لوگوں پر تمہاری اصلیت نہ کھلے۔ بازل کی کھانسی کچھ سنبھلی تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ تو ہے ہی اس لائق کہ اس دھرتی کو تیرے ناپاک وجود کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے۔ چینیوں کی گرفت میں مچلتا معاذ غصے سے پھنکارا۔ اگر تو خود پاک صاف ہوتا تو اس وقت یہاں اس جگہ موجود نہیں ہوتا۔ بازل نے اسے ترکی بترکی جواب دیا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میں بعد میں اس سے بات کروں گا۔ شین یاہی نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ وہ بازل اور معاذ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن ان کے درمیان جاری کشیدگی پر قابو پانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جانوروں سے بات نہیں ہوتی، ان کے گلے میں پٹا ڈال کر انہیں قابو کیا جاتا ہے۔ اس بار معاذ نے اسے انگریزی میں مخاطب کیا۔ کول ڈاؤن ینگ مین، تھوڑی دیر بعد اس سب پر سکون سے بات کرتے ہیں۔ شین یاہی نے اس کا شانہ تھپک کر نرمی سے کہا اور زانگ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یقیناً وہ اس سارے واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ بازل کو نظروں کے سامنے سے ہٹا لیا گیا تو معاذ کے دماغ کی گرمی بھی ذرا کم ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ اس سیار آدمی کی چلی چال کو توڑنے کے لیے اسے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ سوچ بچار کے بعد اس کے دل و دماغ نے متفقہ فیصلہ دیا کہ وہ سچ بولے گا کہ سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طور پر اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔